अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। होप सो के वेल एंड गुड होंगे। दिस इज़ मी अर्शी खान एंड यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल अर्शी खान नावल्स यूट्यूब चैनल। जी हाँ जी, आज हम रीड आउट करने जा रहे हैं जुनून की हद के एपिसोड नंबर 4। देखते हैं कि एपिसोड नंबर 4 में क्या बनता है एंड होप सो कि आप लोगों को तीसरी एपिसोड की तरह ये भी बहुत पसंद आएगी। लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से अपने बहन के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड। कायनात काफी दिनों से पाकिस्तान आने की ताक में थी। आज वो अपने यूनी के दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रही थी। क्योंकि अभी से अमेरिका में 2 साल होने को थे और जल्द ही वो वापस जा रही थी, तो इसीलिए वो एक अच्छी यादगार सी पार्टी करना चाहती थी। वो चाहती थी कि अपने दोस्तों के साथ कुछ ऐसी यादें बनाए जो वो सारी उम्र याद रख सके। सुबह से वो अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रही थी। अभी भी वो लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे बातें कर रहे थे जब अचानक एक सर्वेंट के हाथों इसके कपड़ों पे पास्ता गिर गया। इसके सारे दोस्तों को जैसे सांप सूंघ गया, क्योंकि सभी कायनात की तबीयत से वाकिफ थे। यू डफर, दिखता नहीं है क्या? कायनात ने गुस्से से सामने मौजूद वेटर को कहा, सॉरी मैम, गलती से गिर गया। मैं अभी आपके लिए दूसरा पास्ता लाता हूँ, वेटर ने माजरत करते हुए इंग्लिश में कहा। अब नहीं चाहिए मुझको और पास्ता। न जाने कहाँ से ऐसे नालायक लोग आ जाते हैं मुंह उठा के। कायनात अपने कपड़ों को टिश्यू पेपर से साफ करती बोल रही थी। इसका मूड वाकई ख़राब हो चुका था। कायनात, इट्स ओके, कोई बात नहीं, वो माफ़ी मांग रहा है ना, बेचारे से गलती हो गई, इसकी एक दोस्त ने इस वेटर की तरफदारी करते हुए कहा। करते हैं ऐसे लोग ताकि दूसरों की अटेंशन पा सकें। ऐसे लोग अटेंशन सीकर बनने होते हैं। अब तुम बताओ, इसकी सॉरी से मेरा मूड ठीक हो जाएगा क्या? अपने बैग को टेबल पे पटकती वो गुस्से से वहां से उठ के चली गई। पीछे इसकी दोस्त इसका पीछा करती इसके पीछे आई। यार कायनात, क्या हो गया है, क्यों इतना रिएक्ट कर रही हो? इसकी दोस्त ने इसका गुस्सा ठंडा करना कहा। यार तूने देखा, इस गधे ने सारे कपड़े खराब कर दिए। तो क्या तेरे पास कपड़े नहीं है? कायनात ने इसे घूरा। अच्छा ना, मूड ना खराब कर, चल यहाँ आइसक्रीम खाते हैं। कायनात अपनी दोस्त की खातिर खामोशी इख्तियार कर ली, वरना इसका जरा भी दिल ना था अभी आइसक्रीम खाने का। दोनों दोस्तें बैठी आइसक्रीम खा रही थी। कायनात इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि इसका ये गुस्सा और चिड़चिड़ापन बहुत जल्द कोई ख़त्म करने वाला था। शम्स सारा आपने मुझे बुलाया था। शम्स का खास आदमी मूसा इसके कमरे के बाहर खड़ा दस्तक दे रहा था। हाँ मूसा, अंदर आओ, शम्स ने लैपटॉप बंद करते हुए कहा। जी सर। मूसा खड़ा इसके हुक्म का इंतजार कर रहा था। मूसा, मैं चाहता हूँ कि तुम दाऊद चौधरी की साहबजादी को मेरे पास लाओ। शम्स से ये कहते हुए इसने मूसा के चेहरे के उतार चढ़ाव को देखा, तो इसे अंदाजा हुआ कि मूसा ने इसकी बात का शायद गलत मतलब निकाला है। मूसा, मेरा मतलब था कि तुम इसे किडनैप करके इधर इस घर में लाओगे और इसके जरिए हम दाऊद चौधरी को ब्लैकमेल करेंगे और इससे अपना काम निकलवाएंगे। वैसे भी मुझे वो फॉरेन कंट्री वाला प्रोजेक्ट चाहिए और मुझे नहीं लगता कि वो हमें मिलेगा। दानियाल चौधरी इस पे नजरें गाड़े बैठा है। अब इन लोगों को हम इनकी बेटी के ज़रिए ब्लैकमेल करेंगे। सर, आपको लगता है कि वो हमसे अपनी बेटी को छुड़ा नहीं पाएंगे? और सर, ये तो बहुत गलत है। इन सब मामलात में आप इनकी औरतों को बीच में क्यों ला रहे हैं? सर, आप तो औरतों की इज्जत करते हैं, फिर इनकी मासूम बेटी के इसमें अब क्या कसूर? मूसा को आज वाकई हैरत हुई थी। इसका बॉस ऐसा तो ना था, वो हमेशा से औरतों की बहुत इज्जत करता था। फिर आज क्यों इसने ऐसी बात की? मूसा, तुम्हें मैंने जितना बोला है तुम बस इतना करो, अपना मोटा दिमाग बीच में ना लड़ाओ। और इनकी बेटी को यहाँ कैसे रोकना है ये मैं अच्छे से जानता हूँ, इसलिए तुम्हें जो बोला है तुम वो करो। इंतहाई रूडली से जवाब देता वो सिगरेट सुलगाता वो कमरे से बाहर निकल गया। शम्स बाहर खड़ा सिगरेट नोशी किए जा रहा था। आज इसके बाबा की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। इनका बीपी हाई हुआ था, जिसकी वजह से शम्स इन्हें अस्पताल ले गया था। अभी वापसी पे इसने हुमा को इसकी दोस्तों के साथ देखा तो दिल फिर से बगावत पे उतर आया। इस दिन हुमा से मुलाकात के बाद बार बार दिल इसकी जानिब दौड़ रहा था, पर वो हर बार खुद को समझाता कि वो इसके दुश्मन की बेटी है। पर दिल पे किसका राज? वो अच्छे से जानता था
کہ اب اگر وہ دودھ سے دھل کے بھی داؤد صاحب کے پاس جائے گا تو وہ تب بھی اسے ہما کا رشتہ دینے والے نہیں تھے، اس لیے اب وہ اپنے کاروباری معاملوں کا بہانہ کڈنیپ کر کے اپنے بنانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سر ابھی وہ کچھ سوچ ہی رہا تھا جب اسے پھر سے موسیٰ کی آواز سنائی دی۔ بولو، بنا مڑے ہی شمس نے جواب دیا۔ سر میں نے اس کے بارے میں پتہ کیا، سر وہ معصوم سی لڑکی ہے، اس کی عمر بس 17 سال ہے۔ تو اس بار شمس موسیٰ کی طرف مڑا۔ سر آپ کے لیے کائنات چھوٹی بہن جیسی ہے، کیوں اسے معاملہ استغفر اللہ موسیٰ، وہ بہن تمہاری ہے، میری نہیں۔ شمس نے غصے سے کہا اور خود وہاں سے واک آؤٹ کرتا اپنے باپ کے کمرے میں چلا گیا۔ گور صاحب اپنی کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ بابا، آپ کو ڈاکٹر نے ریسٹ کا بولا ہے اور آپ یوں بیٹھے کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ شمس نے ان کے ہاتھ سے کتابیں لے کے بک ریک پہ رکھی۔ بس کیا کروں، میرا مطالعہ ابھی بھی مکمل نہیں ہوا اور تمہیں بھی تو وقت نہیں ملتا، گور صاحب نے شکوہ کیا۔ اچھا، کل سے آپ کو مزید وقت دوں گا، شمس نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ گور صاحب نے اسے غور سے دیکھا۔ بیٹا، زندگی کو لے کر تمہارے کیا ارادے ہیں؟ کیا مطلب بابا؟ شمس نے گڑبڑاتے ہوئے کہا، حالانکہ وہ ان کی بات سمجھ گیا تھا۔ تم اچھے سے جانتے ہو میں تمہاری شادی کی بات کر رہا تھا۔ گوہر صاحب کا چہرہ اس بار سپاٹ تھا۔ بابا، ابھی میرا اس بارے میں کوئی ارادہ نہیں ہے، شادی کے نام پہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہما کا چہرہ لہرایا۔ شمس، میں اب مزید کوئی انتظار نہیں کرنے والا، تمہارے پاس صرف 1 مہینہ ہے۔ اگر اس 1 مہینے میں تم نے مجھے اپنی پسند نہ بتائی تو میں تمہاری شادی جس سے بھی کرواؤں گا تمہیں چپ چاپ شادی اسی سے کرنی ہوگی۔ پر بابا، ابھی تم کچھ نہیں، بس میری بات اپنے کانوں میں اچھے سے گھسا لو۔ میں اب تمہارے بچوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں، اس گھر میں بچوں کو دیکھنا میرا خواب بن گیا ہے، مجھے بھی اپنے پوتے پوتیوں کو دیکھنا ہے، ان کے ساتھ کھیلنا ہے۔ گوہر صاحب کا لہجہ اس بار کچھ غمگین ہو گیا تھا۔ بابا، آپ پریشان تو نہ ہو، انشاءاللہ جو بھی ہوا بہتر ہوگا۔ شمس نے انہیں جیسے امید کا ایک دیا تھمایا تھا۔ مجھے امید ہے بیٹا، اور ساتھ یہ یاد رکھنا یہ تمہارا آخری موقع ہے۔ شمس نے اسبات میں سر ہلایا، پھر وہ دونوں باپ بیٹا سیاست کی باتوں میں مصروف ہو گیا۔ دانیال جم روم میں موجود تھا جب اسے اپنے پیچھے اپنے دوست کی آواز سنائی دی۔ ارے یار، کیسا ہے تو؟ کتنے دنوں بعد اپنا یہ منہ دکھایا تو نے؟ دانیال اس کے گلے ملتے ہوئے شکوہ کر رہا تھا۔ بس یار، تم لوگوں نے شادی کیا کروائی، اب تمہاری بھابھی کہیں آنے جانے نہیں دیتی، آفس سے گھر، گھر سے آفس۔ دانیال کا دوست احتشام بھی بیوی کا مارا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، لگتا ہے بھابھی نے لگامیں کس کے رکھی ہیں۔ دونوں اب جم روم سے نکل کر دانیال کے کمرے میں جا رہے تھے۔ بس یار کیا بتاؤں، ابھی بھی مار کھا کے آ رہا ہوں۔ اچھا کرتی ہیں بھابھی تیرے ساتھ، تو اسی لائق ہے، دانیال نے ہنستے ہوئے کہا۔ بکواس نہ کر، جب تیرا وقت آئے گا نا تب تجھے پتہ چلے گا، دیکھنا اللہ کرے تیری بیوی اتنی نک چڑی ضدی اڑیل ہو، تجھے اتنی ناچ نچائے کہ بس تو بے بس ہو جائے۔ حشام نے ہاتھ اٹھا کے دہائی دی۔ جی نہیں باس، میں ایسی لڑکی سے کبھی شادی نہیں کرنے والا، میں ایک سلجھی ہوئی طریقے والی اور رکھ رکھاؤ والی لڑکی سے شادی کروں گا، دانیال نے تولیے سے پسینہ پونچھتے ہوئے کہا۔ او بھائی، یہ سب میں بھی بولتا رہتا تھا اور اب دیکھ لے، سچ میں مجھے تیرا فیوچر بھی میرے جیسا دکھ رہا ہے۔ حشام نے سگریٹ نکالتے ہوئے کہا۔ چل دیکھ لیں گے، دانیال نے بھی چیلنجنگ انداز سے کہا اور خود شاور لینے چلا گیا۔ وہ اس بات سے بالکل انجان تھا کہ اس کی زندگی میں حشام کی بیوی سے بھی زیادہ ضدی لڑکیاں آنے والی ہیں۔ اگلی صبح زاویار گاؤں کے لیے نکل چکا تھا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھا وہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب اس کے بابا نے اس سے ایمل سے نکاح کے متعلق بات کی تو وہ ہتھے سے اکھڑ گیا تھا کہ کسی بھی صورت ایمل سے نکاح نہیں کرے گا، پر اپنے بابا کی وجہ سے جلد ہی سے ماننا پڑا۔ اس کے بابا نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر ایمل سے شادی نہیں کی تو اپنے نام کے ساتھ میرا نام ختم کر دینا۔ تب بہت مشکل سے کتنے دنوں بعد اس نے نکاح سے ہاں کی تھی، پر تب بھی اس کے دل میں چور تھا۔ اس نے ایمل کو نکاح سے انکار کا بولا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر ایمل انکار کر دے گی تو اس کے بابا پھر اس کا نکاح کبھی نہیں کریں گے۔ اسے شروع سے دن سے ایمل سے سخت چڑ تھی۔ اس کے مطابق وہ ان کی فیملی کا حصہ نہیں تھی، پر اس کے بابا نے ان کے سر پہ لا کے اسے تھوپا تھا۔
پھر ایمل کا بار بار اس کے پاس آ کے اسے اپنے دوست بولنا اسے مزید چڑھا گیا۔ تب سے وہ اس سے بات نہیں کرتا تھا اور پھر ایمل دانیال اور سلطان کو بھیا کہتی تھی، پر زاویار کو وہ صرف نام سے بلاتی تھی کیونکہ وہ اس سے محبت کرتی تھی۔ جب وہ بہت چھوٹی تھی، جب وہ شاید اس لفظ سے بھی ناواقف تھی، زاویار نے اسے بہت بار بولا کہ میں بھی تمہارا بھائی جیسا ہوں، مجھے بھی بھائی بولا کرو، پر ایمل کے جواب نے اسے مزید متنفر کر دیا۔ اپنے ننھے ذہن کے مطابق ایمل نے اسے بتایا کہ وہ تو اسے شادی کرے گا۔ بس اس دن زاویار نے اسے تھپڑ مارا اور غصے میں اپنے کمرے سے نکال دیا۔ تب سے اس کے اور زاویار کے درمیان بات نہیں ہوتی تھی۔ پھر چند سال بعد زاویار نے خود اس سے بات کی کہ تم نکاح سے انکار کر دو، پر ایمل نے یہ بول کے منع کر دیا کہ وہ بابا داؤد صاحب کا دل نہیں توڑ سکتی۔ زاویار کے بہت بار بولنے پہ بھی وہ نہیں مانی تو آخر کار زاویار خاموش ہو گیا اور ان کا نکاح ہو گیا، پر زاویار کے دل میں موجود نفرت مزید بڑھ گئی، اسے ایمل کے نام اور شکل سے نفرت ہو گئی۔ اس کا وجود زاویار سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ شروع میں ایمل اس سے شرماتی، پر زاویار کو وہ سب بس ایک ڈرامہ سا لگتا۔ ایمل کو لگا کہ نکاح سے ان کے بیچ محبت پیدا ہو جائے گی، پر ایسا نہیں ہوا۔ آج اسے اپنے فیصلے پہ افسوس ہو رہا تھا۔ زاویار اب بس وہی سب سوچ رہا تھا۔ اب دل میں اس کے لیے ویسی نفرت تو نہ تھی، پر پھر بھی ایک کسک اب بھی تھی جس کے زیر اثر وہ اسے ٹارچر کرتا تھا۔ گاؤں کی جانب جاتا اب بس وہ یہی سوچ رہا تھا۔ زاویار چونکہ صبح کے وقت وہاں سے نکلا تھا تو دن 2 بجے وہ حویلی پہنچ گیا تھا۔ گھر میں سب اس کا انتظار کر رہے تھے، چونکہ آج سب گھر پر ہی تھے تو دن کا کھانا ابھی کسی نے نہیں کھایا تھا۔ سب کا یہی خیال تھا کہ زاویار آئے تو اکٹھے ہی کھایا جائے۔ زاویار کا سامان ایک ملازم نکال کے اس کے کمرے میں لے گیا۔ سب سے ملتا وہ بہت خوش تھا کیونکہ وہ تقریباً 1.5 مہینے کے بعد گھر آیا تھا۔ آ گیا میرا بیٹا، داؤد صاحب نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ پھر دانیال، سلطان اور باقی سب سے ملنے کے بعد وہ زلیخا بیگم سے ملا۔ کتنا کمزور ہو گیا ہے، کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے کیا؟ زلیخا بیگم کا وہی ماں والا شکوہ، امی اتنا موٹا تو ہوں اور کیا کھا کھا کے ریچھ بن جاؤں؟ کہاں موٹے ہو، یہ ورزش کر کر کے سارا جسم جلا دیا تم نے۔ زلیخا بیگم کی بات پہ سب ہنسنے لگے۔ اچھا اب تم ماں بیٹا بعد میں باتیں کرنا، پہلے ہمیں کچھ کھانے کو دو، تمہاری ماں نے تمہاری وجہ سے ابھی تک ہمیں بھی کھانے نہیں دیا۔ داؤد صاحب نے زاویار سے کہا تو وہ ہنسنے لگا۔ چلے سب کھانے کی ٹیبل پہ، آمنہ آپ جاؤ اور ہما اور ایمل کو بھی بلا کے لاؤ، داؤد صاحب نے پاس کھڑی ملازمہ سے کہا، کیونکہ ایمل اور ہما دونوں اپنے کمرے میں گھسی نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ جی سر، ابھی بلا کے لائی، آمنہ نے تابداری سے جواب دیا اور ہما اور ایمل کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ زاویار نے اسے ایمل کے کمرے کی طرف جاتے دیکھا۔ امی آپ کھانا نکالو، تب تک ہم فریش ہو کے آتے ہیں، زاویار نے کہا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ باقی سب بھی ٹیبل پہ چلے گئے جبکہ زلیخا بیگم کھانا نکلوانے لگی۔ ہما بی بی اور ایمل بی بی، آپ کو داؤد صاحب نیچے کھانے پہ بلا رہے ہیں۔ ہما اور ایمل نہ جانے کن باتوں میں مصروف تھی جب آمنہ نے دروازے کو دستک دی اور داؤد صاحب کا حکم ان کے گوش گزار کیا۔ بھائی آ گئے کیا؟ ہما کے سوال پہ آمنہ نے سر اس بات میں ہلایا۔ چلو آپ جاؤ، ہم آتے ہیں۔ ہما کے کہنے پہ آمنہ سر ہلاتی واپس نیچے چلی گئی۔ تم بھائی کو فیس کر لو گی، اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہم دونوں ادھر ہی کھانا منگوا لیں گے، ہما نے ایمل کو کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر ایمل بھائی کے سامنے گئی تو وہ پھر سے ہرٹ ہوگی۔ نہیں ہما، میں کب تک یوں مشکلوں سے بھاگتی رہوں گی؟ مجھے یہ سب فیس کرنا ہوگا اور یقین کرو اب میرے دل میں کسی طرح کی کوئی فیلنگز نہیں رہی۔ اب نہ پہلے جیسی خوشی رہی نہ ہی وہ چاہت۔ ایمل اتنا بول کے اٹھ گئی اور اپنی چادر سنبھالی دروازے کی طرف چلنے لگی۔ ہما نے ایک گہرا سانس بھرا اور وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ ایمل اور ہما جب نیچے ڈائننگ ٹیبل کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ وہاں زاویار نہیں ہے۔ ایمل نے شکر ادا کیا کہ وہ ابھی کھانے کے ٹیبل پہ نہیں آیا۔ دونوں اپنی اپنی سیٹس پہ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد زاویار بھی آ گیا۔ سلطان کے ساتھ والی کرسی پہ وہ بیٹھتا تھا جس کے بالکل سامنے ایمل کی کرسی تھی۔ کھانے کی سب چیزیں زاویار کی پسند کی تھی۔ زلیخا بیگم نے زاویار کے لیے کھانا نکالنا شروع کر دیا۔ زاویار کی نظریں ایمل پہ گئی تو ایک پل کو اس کا دل دھڑکا۔ وہ اس دن والا لمس اب بھی بھول نہیں پایا تھا۔ کیسے ہیں بھائی؟ اچانک اسے ہما کی آواز سنائی دی تو زاویار کا دھیان ایمل کی طرف سے ہٹا۔ ٹھیک ہوں گڑیا، آپ کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک۔ کیسا رہا سفر آپ کا؟ اچھا رہا، اور تم؟ بس کرو باتیں بعد میں کرنا، پہلے کھانا کھا لو، دانیال نے انہیں بیچ میں ٹوکا۔ ہما زاویار سے بالکل نارمل بیہیو کر رہی تھی کیونکہ ایسا کرنے کو اسے ایمل نے بولا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے رویے کو لے کر گھر میں کوئی بھی بدمزگی پیدا ہو۔
बस हम इतना ज्यादा खाना ना निकालें। जुलेखा बेगम को प्लेट भरते देखकर जावियार ने कहा, चुप करो और जितना खाना निकाल रही हूँ सब खाना। जुलेखा बेगम की बात पे जावियार ने गहरा सांस भरा। इसके साथ हर बार यही होता था, जुलेखा बेगम हर बार इसे ज्यादा खाना खिला देती थी। जावियार खाना खाते हुए बार बार एमल को देख रहा था। एमल का रवैया अब अलग था, क्योंकि जब भी वो आता था वो छुप छुप कर इसे देखती थी और खाने के दौरान भी वो इसकी निगाहें खुद पे महसूस करता था। अभी से वो इस सारे माहौल का बिल्कुल हिस्सा नहीं लग रही थी। इसे देख अंदाजा हो रहा था जैसे वो अकेली बैठी हो, इसके अलावा यहाँ दूसरा कोई मौजूद ना हो। इसका यूं लापरवाही बरतना जावियार को गुस्सा दिला रहा था। एमल, वो कढ़ाई वाला बाउल पास करो। सुल्तान की आवाज़ पे जावियार ने जल्दी एमल को देखा, जिसके हाथ सुल्तान की बात पे एक पल को रुके और अगले ही पल वो कढ़ाई वाला बाउल सुल्तान को पास करती फिर से खाने में मसरूफ हो गई। जावियार को लगा था कि शायद बाउल पास करते वक्त वो इसे देखेगी, पर एमल ने तो इसकी तरफ नजर करना भी मुनासिब ना समझा। मुझे क्या, मेरी बला से जो दिल आए करे, जावियार ने दिल में खुद से कहा और दोबारा खाने में मसरूफ हो गया। और बताओ बेटा, तुम्हारी ड्यूटी कैसी चल रही है? दाऊद साहब ने जावियार से सवाल किया। अच्छी जा रही है बाबा, एक दो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस थी, अल्लाह का शुक्र वो सॉल्व हो गए हैं। बाकी अभी नया केस मिला है, पर वो इजी सा है, 2-4 दिन तक इसे सॉल्व कर लूँगा। माशाल्लाह, दुआ है कि तुम यूं ही तरक्की करते रहो और अल्लाह पाक दूसरे लोगों को भी हदायत दे, ताकि वो भी नॉर्मल लोगों की तरह ज़िंदगी जिएं और अपनी जिम्मेदारियों को समझें। दाऊद साहब ने सुल्तान पे तंज किया, पर सुल्तान ही क्या जो ऐसी बातों पे कान धरे। वो अब भी लापरवाही से खाना खा रहा था, जैसे इसे इसका सबसे कोई ताल्लुक ही ना हो। सब सुल्तान की तरफ देखने लगे, क्योंकि सबको पता था कि ये टॉन्ट सुल्तान को मारा गया है। पर सुल्तान मस्त मगन, इसका ये लापरवाह अंदाज दाऊद साहब को मजीद गुस्सा दिला गया। सुल्तान, तुम्हारा अब क्या इरादा है? इस बार इन्होंने डायरेक्ट बात की। किस बारे में? अब भी लापरवाही? अब इतने बच्चे हो क्या जो तुम्हें ये नहीं पता हम किस बारे में बात कर रहे हैं? अब तुम भी कोई काम कारोबार शुरू कर लो, ताकि फिर हम तुम्हारी शादी का भी कुछ सोचें। दाऊद साहब की बात पे सुल्तान ने अंगड़ाई ली। काम वाम में कोई कर लूंगा, और जहाँ तक रही बात शादी की, तो सबसे बड़ा भाई बिल्कुल कमारा बैठा है, इसका कुछ कर लें, फिर मेरी फिक्र कीजिएगा। सुल्तान ने इन्हें लाजवाब करना चाहा। दानियाल एकदम से गड़बड़ाया और दिल में सुल्तान को गालियों से नवाजने लगा। सुल्तान इसकी तरफ देख मुस्कुराया। वो जानता था अभी कुछ देर बाद इसकी अपने भाई के हाथों से पिटाई होने वाली है। दानियाल का काम भी मैं जल्द ही करने वाला हूँ, तुम अब कोई काम धंधा शुरू करो। मैं चाहता हूँ तुम हमारे साथ फैमिली बिजनेस देखो, जिंदगी को सीरियस लो, ये आवारागर्दियाँ छोड़ दो। कल से मैं तुम्हें एक नॉर्मल इंसान के हुलिये में देखूं, ना कि ये चूड़ियां पहने। और कल तुम मेरे साथ ऑफिस चलोगे, तैयार रहना। और खबरदार, जो तुम कल ऑफिस के वक्त कहीं आवारागर्दी करने निकल गए। दाऊद साहब की आवाज़ में धमकी थी। जी बाबा, सुल्तान ने मुख्तसर सा जवाब दिया। उम्मीद तो है कि तुम सुन लोगे। दाऊद साहब को अब भी यकीन नहीं था। सुल्तान की नज़र जावियार पे पड़ी, जो बहुत गौर से इसे देख रहा था। सुल्तान एकदम से गड़बड़ाया। इसे अपने इस भाई का बहुत डर था, क्योंकि ये वाला भाई हर एक पे नज़र रखता था, और सुल्तान को डर था कि वो कहीं इसके बारे में सब जानता ना हो। जावियार ने अपना सर झटका और दोबारा खाने में मसरूफ हो गया। एमल और हुमा का खाना मुकम्मल हुआ तो दोनों टेबल से उठ गई। पीछे सब मर्द अपनी बातों में मसरूफ थे। जावियार की निगाहों ने दूर तक इसका पीछा किया। हुरिया कब से सुल्तान का इंतजार कर रही थी। कुछ देर पहले वो इसे किसी काम का बोल कर गया था और अभी तक वापस नहीं आया था। हुरिया की तबीयत अब बेहतर थी। सुबह से सुल्तान इसके साथ था। 10 बजे वो बोल के गया था कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है, और अब तक वापस नहीं आया था। हुरिया ने दिन का खाना अपने हाथों से बनाया था। हुरिया खाना बहुत अच्छा बनाती थी। ज़्यादातर वक्त वो अपनी माँ के साथ गुजारती थी, इसी वजह से इससे इसकी माँ ने खाना बनाना सिखाया था। खाना कब का बन चुका था और अब भी वो बैठी सुल्तान का इंतज़ार कर रही थी। घर में मेड भी मौजूद थी, इसी वजह से इसने मेड के कपड़े पहन रखे थे, क्योंकि वो मेड के सामने सुल्तान के कपड़े पहन के नहीं आ सकती थी। मेड चूंकि काफ़ी बड़े वजूद की मालिक थी, तब भी हुरिया को इन कपड़ों में देख ऐसा लगता था जैसे कपड़े हैंगर के साथ लटकाए हैं। इसे खाना बनाने में काफ़ी मुश्किल हुई थी, क्योंकि वो ज़्यादातर चूल्हे में लकड़ियों की मदद से खाना बनाती थी, पर आज यहाँ गैस पे खाना बनाना इसके लिए थोड़ा मुश्किल था। और फिर कुछ चूल्हे तो बिजली से चलने वाले थे, जिनके बटन्स की इसे समझ नहीं लग रही थी। मेड की मदद से इसने कुछ कुछ समझ कर खाना बना लिया, पर सुल्तान था कि आने का नाम ही नहीं ले रहा था। इससे अपने अब्बा अम्मा की याद भी आ रही थी। 3 बजने के बाद भी जब सुल्तान नहीं आया तो मेड ने इसे खाना खाने का मशवरा दिया, पर वो इनकार करती अपने कमरे में चली गई।
कमरे में पहुंचते ही इसकी नजर सुल्तान की तस्वीर पे पड़ी। वो इसकी तस्वीर थामे बैठी इससे बातें करने लगी। न जाने क्यों अब भी इसका दिल सुल्तान के बगैर नहीं लगता था। बेशक जब वो पास होता था तो वो इसके सामने बैठने से भी झिझकती थी, पर अब दिल इसके बगैर लगता भी नहीं था। भूख से बुरा हाल हो रहा था, वरना वो सो ही जाती। बैठे बैठे इसकी कमर अकड़ गई तो वो बेड पे लेट गई। जल्द ही नींद इस पे गालिब आ गई। सुल्तान शाम के तकरीबन 5 बजे हवेली से निकला था। इसका रुख सीधा अपने घर की तरफ था जहाँ हुरिया मौजूद थी। गाड़ी गिराज में पार्क करता वो घर के अंदर आया। इसे देखते ही मेड सर्वेंट क्वार्टर में चली गई। इसे सुल्तान ने अब परमानेंट यहाँ रुकने का बोल दिया था। सुल्तान सीधा अपने कमरे में गया जहाँ इसकी महबूब बीवी घोड़े बेच सो रही थी। सुल्तान सोफे पे बैठ के अपने शूज उतारे और शावर लेने चला गया। शावर लेकर वो बाहर आया तो हुरिया अब भी सो रही थी। किचन में गया तो खाना बना हुआ था। इसे लगा शायद हुरिया ने खाना खा लिया है। वो अपने और हुरिया के लिए चाय बनाता कम में अंडेर रहा था जब मेड अपना फोन लेने के लिए किचन में आई। सर आप चाय किसके लिए बना रहे हैं? सुल्तान को अपने काम में मसरूफ देख मेड ने पूछा। अपने लिए और अपनी मिसेज के लिए। पर सर इन्होंने तो अभी तक दिन का खाना नहीं खाया, वो आपका इंतजार कर रही थी। फिर जब आप काफी लेट हो गए तो वो अपने कमरे में चली गई। इसकी बात पे सुल्तान को अफसोस हुआ तो आप मुझे कॉल करके बता सकती थी, न जाने इसे कितनी भूख लगी होगी। मेड अब बेचारी खुद वही खड़ी थी। अच्छा आप खाना गर्म करें और ट्रे में निकालें। कुछ देर तक मेड ने खाना निकाला तो सुल्तान खाना लेके कमरे में चला गया। सुल्तान कमरे में आया तो हुरिया अब जाग गई थी। उफ यार कितना सोती हो। सुल्तान की बात पे हुरिया ने नजरें झुकाई। इसे वाकई शर्मिंदगी हुई थी कि इसका शौहर न जाने कब का घर आ चुका था और वो सोई जा रही थी। वो हमें पता ही नहीं चला, हम आपका इंतजार कर रहे थे। हुरिया ने अपनी सफाई में बात की तो सुल्तान मुस्कुराया। ओ तो मतलब मेरा इंतजार हो रहा था, और अच्छा हुआ जो तुमने नींद पूरी कर ली। अब रात को हमने वैसे भी जागना है। सुल्तान की जू माना बात पे हुरिया के गाल लाल होने लगे। अच्छा यार अभी इधर आओ और रिलैक्स होके खाना खाओ। सुल्तान ने इसका हाथ थामते हुए कहा। दोनों अब टेबल पे बैठे खाना खा रहे थे। सुल्तान जानता था अगर इसने मना किया तो हुरिया भी नहीं खाएगी। इसी वजह से वो भूख ना होने के बावजूद अब खा रहा था। खाना खाने के बाद वो बर्तन उठाने लगा तो हुरिया ने जल्दी से सारे बर्तन उठा लिए। आप क्यों उठा रहे हैं, हम है ना। हुरिया ने बर्तनों को किचन में छोड़ा और चाय बनाती वापस कमरे में आ गई। चाय बनाने के से सुल्तान ने बोला था। दोनों मियाँ बीवी अब बैठे चाय के मजे ले रहे थे, साथ में कुछ बातें भी कर रहे थे। सुल्तान इसकी झिझक खत्म करवाना चाहता था ताकि वो इजी होकर बात कर सके। अचानक सुल्तान को इसके कपड़ों को देख अंदाजा हुआ जैसे वो इसके नहीं है। ये कपड़े किसके पहने? सुल्तान के सवाल पे हुरिया ने इसे देखा। वो अचानक बहुत संजीदा हो गया था। ये तो नुसरत आंटी के, हमारे पास नहीं थे तो हमने इनसे ले लिए। हुरिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसकी बात सुल्तान का दिमाग घुमा गई। हमें नहीं बता सकती थी कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं है? क्यों दूसरों के कपड़े पहने? वो हमने लगा रखी हैं। सुल्तान के गुस्से पे हुरिया की आंखें आंसुओं से भर गई। सुल्तान को अपने गुस्से का अंदाजा हुआ और गलती भी इसकी अपनी ही थी। इसे खुद इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि हुरिया का सारा सामान मुकम्मल होना चाहिए। चलो उठो, तुम्हारे लिए सामान लाने के लिए बाजार चलते हैं। पर हमारे कपड़े बाबा के घर पे हैं, हम वहां से लेके आ जाएं। उठो। सुल्तान ने इसे जबरदस्ती खींचा तो नाचार इसे इसके साथ जाना पड़ा। सुल्तान और हुरिया शॉपिंग पे गए थे। इनके गांव में इतने बड़े शॉपिंग मॉल तो ना थे, पर कुछ अपर क्लास के लोगों के लिए शॉपिंग मॉल मौजूद थे। सुल्तान हुरिया को लिए ऐसे ही एक शॉपिंग मॉल में घुस गया। हुरिया वहां की बिल्डिंग और रोशनियां देखकर ही डर रही थी। सुल्तान ने इसका नाजुक हाथ अपने सख्त हाथों में थाम रखा था। सुने। सुल्तान को हुरिया की मरी मरी आवाज सुनाई दी। जी मेरी जान बोले, सुल्तान ने इसकी तरफ झुकते हुए कहा। वो हम लोग किसी छोटी सी दुकान पे चलते हैं ना, ये बहुत बड़ी दुकान है और हमें इतने सारे लोगों से डर लग रहा है। ओ और यहाँ पे हमसे चला भी नहीं जाएगा, फर्श बहुत अजीब सा है, हम बार बार फिसल रहे हैं। चिमचिमाती हुई टाइल्स पे चलना हुरिया के लिए मुश्किल था। इसकी मासूमियत पे सुल्तान को बहुत प्यार आया। आज के बाद तुम्हारी शॉपिंग ऐसी दुकानों से होगी और फिसल क्यों रही हो? हमें अच्छे से थामो, हम तुम्हें गिरने नहीं देंगे। इसके बाद फिर हुरिया ने इसके बाजू मजबूती से थाम लिए। सुल्तान सबसे पहले इसे लेडीज कपड़ों वाली साइड पे लेके आया। वहां इसके रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए कपड़े देखने लगा। हुरिया वो देखो ये अच्छा है। सुल्तान ने एक सूट की तरफ इसकी तरफ करते हुए कहा। हुरिया सबकी नजरें खुद पे महसूस कर रही थी। आपको जो अच्छा लगे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हुरिया अब भी इसके बाजू के साथ लगी थी। मॉल का मैनेजर आता सुल्तान से मिलने लगा तो हुरिया कुछ पीछे होकर बैठ गई। सर मैम को क्या चाहिए हमें बताएं, हम अपनी बेहतरीन ओवर लेटेस्ट कलेक्शन दिखाते हैं। ओवर लेटेस्ट हो।
हम अपनी बेहतरीन और लेटेस्ट कलेक्शन दिखाते हैं। इतना बोलकर मैनेजर ने अपने सेल्स मैन को इशारा किया तो वो मजीद कपड़े लाने लगा। सुल्तान को अंदाजा था हुरिया खुद कुछ नहीं लेने वाली। सुल्तान इसके लिए हर तरह के कपड़े खरीद रहा था क्योंकि लेडीज शॉपिंग की इसे भी कुछ खास समझ नहीं थी। वहां से सब फाइनल करने के बाद सुल्तान इसे लिए अब शूज की शॉप पे आया। मुख्तलिफ तरह की सैंडल्स और शूज पसंद कर रहा था। इसे हुरिया के पाँव के नाप का अंदाजा नहीं था। इसने बैठते हुए एक ओपन शूज हुरिया के पाँव में पहनाना चाहा। हुरिया एकदम से बौखला गई। आप रुके, हम खुद कोशिश करते हैं। हुरिया ने मुजामत की पर सुल्तान इसका छोटा सा पाँव थाम चला था। मैनेजर खुद हैरानी से देखे जा रहा था क्योंकि वहां मौजूद हर बंदा इसे जानता था। हुरिया अब खुद शर्मिंदा हो गई थी। इसे किसी भी चीज की समझ नहीं लग रही थी। सुल्तान ने इसी नाप के बहुत सारे सैंडल्स और शूज लिए। शूज की शॉपिंग के बाद सुल्तान इसलिए कॉस्मेटिक साइट पे आया। वहां की सेल्स गर्ल को जरूरत का हर सामान पैक करने का बोलकर वो ज्वेलरी वगैरह लेने लगा। जिस चीज की इसे समझ नहीं आ रही थी वो वहां के स्टाफ की मदद ले रहा था। इन सब को सामान पैक करने का बोलकर वो लेडीज की पर्सनल सामान वाली साइड पे आया। वहां की चीजें देखकर हुरिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। चलिए यहाँ से चलते हैं, हमें यहाँ नहीं रुकना। सुल्तान का हाथ थामती हुई उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगी। सुल्तान इसकी झिझक समझ रहा था। अच्छा, तुम अपने मुताबिक सामान ले लो, मैं बाहर चल के तुम्हारा वेट करता हूँ। सुल्तान ने इसे मशवरा दिया। नहीं, हमें नहीं रुकना, यहाँ आप चलो बस। इसने फिर से इसे घसीटा पर सुल्तान ने इसे घुरा और इसे लिए अंदर चलाया। सेल्स गर्ल को एक नॉर्मल लड़की के यूजेस का सारा सामान बोलने के बाद वो वहीं इसके पास बैठ गया। सर, मैम का साइज। इससे पहले सुल्तान हुरिया से कोई बात करता सेल्स गर्ल की आवाज भी इसकी तरफ मुतवज्जे हो। हुरिया मुसलसल कांपे जा रही थी, शर्म से बुरा हाल था। सुल्तान ने इसे साइज बताया और हुरिया का हाथ थामी इसे वहां से ले गया। माल की साथ ही एक बेहतरीन रेस्टोरेंट था। सुल्तान हुरिया को लिए वहां चला गया। वहां वो सामान, हुरिया ने इसे सामान की याद दिलाई जो वो वहां छोड़ ही आए थे। वो सामान सारा आ जाएगा, अभी तुम बैठो, हम अच्छा सा डिनर करते हैं। इसे बोलता सुल्तान मेन्यू कार्ड से 4-5 डिशेज ऑर्डर करने लगा। वेटर ऑर्डर लेकर वापस गया तो सुल्तान ने इसे गौर से देखा जो अब अपने नाखूनों से खेल रही थी। क्या हर वक्त इन्हीं के साथ लगी रहती है? सुल्तान ने इसका हाथ थामते हुए कहा। सुल्तान, सब देख रहे हैं। हुरिया ने इधर उधर देखते हुए कहा। कोई नहीं देख रहा और तुम्हारे नाखून आज जाकर मैं अच्छे से काट दूंगा। सुल्तान की बात पे हुरिया ने नजरें उठाई से देखा। इसकी आंखों में सवाल था कि मेरे बेचारे नाखूनों का क्या कसूर है? इसलिए जाने मन कि हमारी शादी वाली रात तुम्हारे नाखूनों ने मेरी कमर पे ऐसे गड्ढे बनाए हैं कि क्या बताऊं। सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा। हुरिया फिर से शर्मिंदा हो गई और अब इस बारे में कोई बात भी नहीं कर सकती थी क्योंकि सुल्तान ने फिर अपनी बेबाकियां शुरू कर देनी थी। सुल्तान मुस्कुराता हुआ इसे देख रहा था जो अब कंफ्यूज सी थी। अच्छा, नहीं तंग करता, अब रिलैक्स होकर खाना आया तो हुरिया और सुल्तान ने पेट भरकर खाना खाया। हुरिया अब भी थोड़ा झिझकती थी पर सुल्तान हर बार खुद इसकी प्लेट में खाना डालता, इसे खाने पर मजबूर करता। खाना खाने के बाद सुल्तान बिल पे करता, इसलिए गाड़ी में आ गया। हुरिया का सारा सामान पहले से ही गाड़ी में मौजूद था। ये सब यहाँ का टाइम आया। हुरिया सामान देखकर हैरान हुई। ये जब हम खाना खा रहे थे तब? सुल्तान ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। दोनों आप घर की तरफ रवाना थे पर अब आपने तो उनको पैसे ही नहीं दिए। हुरिया अब भी कंफ्यूज थी। वो इसलिए मेरी जान के मालिकों से पैसे नहीं लिए जाते। सुल्तान ने गाड़ी को टर्न करते हुए कहा। मतलब ये कि ये जो शॉपिंग मॉल थे ये मेरे बड़े भाई दानियाल का था तो इसी वजह से पैसे नहीं देते हम। सुल्तान ने मुस्कुराते हुए इसका हाथ थामा। इसकी पतली उंगलियों को हाथों के पूरे से छूता वो इन्हें महसूस कर रहा था। अच्छा, तो इसलिए आप हमें यहाँ लाए ताकि आपको पैसे ना देने पड़े? हुरिया ने हंसते हुए कहा। सुल्तान इसकी हंसी देखकर मुस्कुरा उठा। जी जाने मन, जब मुफ्त का माल मिल रहा है तो क्यों पैसे खर्च किए जाएं? सुल्तान की बात पे वो मुस्कुराई। काफी देर गाड़ी में खामोशी छाई रही। हम आपको क्या बुलाएं? अचानक गाड़ी में हुरिया की आवाज गूंजी। जो तुम्हारा दिल करे, जैसे जान, बेबी, स्वीट हार्ट। सुल्तान ने हंसते हुए कहा। हम आपको सुल्तान जी बुलाएं? हुरिया को इनमें से एक नाम भी पसंद नहीं आया था, तभी वो अपना सोचा हुआ नाम इसे बताने लगी। ठीक है, अगर तुम्हें ये नाम अच्छा लगा तो यही सही। सुल्तान जी, आप क्या करते हो? सूर्य की आवाज फिर से गूंजी। वो अब थोड़ा रिलैक्स हो चुकी थी। हम तो बस आपसे प्यार करते हैं और अभी घर जाकर बहुत सारा प्यार करने का इरादा रखते हैं। सुल्तान ने इसकी तरफ झुकते हुए कहा। इसकी बात पे हुरिया सरपटाई। नहीं, हमारा मतलब था कि आप क्या काम करते हैं जो आपके पास इतने पैसे हैं? हुरिया ने अब थोड़ा एक्सप्लेन किया। जिसका बाप इतना अमीर हो, इसे काम करने की क्या जरूरत? पर आपको भी तो कुछ करना चाहिए ना? हुरिया ने इसे मशवरा दिया। जी मेरी जान, सब मैं ही करता हूँ, तुम तो बिल्कुल साथ नहीं देती। सुल्तान ने जुमाना बात की। एक पल को हुरिया को समझ नहीं आई पर जब आई तो इसने सुल्तान के कंधे पे थप्पड़ मारा। गाड़ी में सुल्तान का कहका गूंजा। जाए बस,
ہم اب آپ سے بالکل بات نہیں کریں گے، آپ کو پتا ہے نا ہمیں اتنی شرم آتی ہے پھر بھی آپ یہ باتیں کرتے ہیں، حوریہ نے شکوہ کیا۔ اچھا پکا آپ جو بات کرو گی سیریس ہو کر کروں گا، اب کوئی مذاق نہیں۔ سلطان کی بات پہ حوریہ نے اسے دیکھا، اسے لگا وہ واقعی سیریس ہو گیا۔ اچھا آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ حوریہ اس کے گھر والوں کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ ہمارے گھر میں ماں باپ بہن بھائی، میرے 2 بھائی ہیں، دونوں مجھ سے بڑے ہیں، پھر میری ایک بہن ہے ہما، اور ایک میری بھابھی اور بہن دونوں ہیں ایمل۔ اس کے بعد میں حوریہ اسے مزید سوال کرنے لگی جس کا وہ جواب دے رہا تھا۔ سلطان جی آپ ہمیں اپنے گھر اس گھر میں کیوں نہیں لے کر جاتے، ہم ان سے کم ملوائیں گے؟ حوریہ کے سوال پہ ایک پل کو سلطان کا ہاتھ تھاما، ابھی کسی بات کی وجہ سے نہیں لے کر جا رہے، پر جلد ہی آپ کو اپنے گھر والوں کے پاس لے کر جاؤں گا، آخر اب تم بھی تو گھر والوں میں شامل ہو۔ اس کی بات پہ حوریہ مسکرانے لگی۔ اسے سلطان سے اب امید تھی کہ وہ بہت جلد اسے اپنے ساتھ اپنے گھر جہاں اس کا سارا خاندان تھا وہاں لے کر جانے والا ہے۔ کچھ پلاننگ ہوئی داؤد چودھری کی بیٹی کو کڈنیپ کرنے کی؟ شمس نے موسیٰ سے کہا۔ سر میں کوشش کر رہا ہوں، میرا ایک پلان ہے، پر اس کے لیے کچھ وقت چاہیے، اس کے بعد ہم اسے کڈنیپ کر لیں گے۔ موسیٰ کی بات پہ شمس خاموش ہو گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ موسیٰ کوئی نہ کوئی ترکیب ڈھونڈ لے گا۔ اچھا مجھے اسی ہفتے میں وہ میرے پاس چاہیے کیونکہ اسی ویکنڈ پر فارنر آ رہے ہیں، اور اگر ابھی ہم نے کوئی سٹیپ نہیں کیا تو وہ کانٹریکٹ ہمیں انہیں مل جائے گا۔ دانیال کی بات پہ موسیٰ نے ہاں میں گردن ہلائی، وہ شمس کی اس عمل کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ تم پریشان ہو؟ شمس نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ سر اس لڑکی کو جب ہم بلیک میلنگ کے لیے استعمال کریں گے، اس کے بعد جب ہم اسے واپس اس کے باپ بھائیوں کو دے دیں گے تو اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس کی زندگی برباد ہو جائے گی، اس کی ذات پہ ایک داغ لگ جائے گا۔ اور موسیٰ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، مجھ پہ بھروسہ رکھو، شمس نے اسے یقین دلایا۔ مجھے امید ہے سر۔ اتنا بول کر موسیٰ واپس چلا گیا۔ اس کی سوچ بھی شمس کو خوشی ہوئی۔ وہ کتنا سوچتا تھا ایک عورت کی عزت کو لے کر، ایسے ہی تو اس نے موسیٰ کو اپنی بہن کائنات کے لیے نہیں چنا تھا۔ شمس کو موسیٰ کائنات کے لیے پرفیکٹ لگتا تھا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ موسیٰ اور کائنات کی شادی کروائے گا۔ ابھی اس نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا، پر کائنات کے آنے پہ وہ ایسا کرنے کا سوچ چکا تھا۔ سلطان حوریہ کو لے کر گھر پہنچا۔ حوریہ خوشی سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کیا ہوا؟ سلطان کو خالی کمرے میں آتا دیکھ حوریہ کچھ پریشان ہوئی تو سلطان نے پوچھا وہ ہمارا سامان؟ حوریہ نے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میری جان سامان صبح دیکھ لینا، ابھی اپنے شوہر کو دیکھو۔ سلطان نے اسے اپنے گھیرے میں لے کر کہا پر ہمیں ابھی سامان دیکھنا تھا، اتنی پیاری پیاری چیزیں تھیں، ہم نے دیکھا تھا۔ حوریہ کا دل اب بھی اپنے سامان پہ اٹکا تھا۔ اچھا پر وہ وہاں پر تو تم میرے ساتھ چپکی بیٹھی تھی، تم نے کیسے دیکھا؟ وہ ہم تھوڑا بہت دیکھ بھی رہے تھے، ہمیں نا وہ ہار سنگار والا سامان بہت اچھا لگتا ہے، اور وہ نیلے رنگ کے کپڑے بھی بہت اچھے تھے، اور وہ شوز۔ وہ مزید بولتے ہی سلطان نے اس کی بولتی بند کر دی۔ سلطان نے اس کے بالوں کو تھامتے ہوئے شدت اختیار کی۔ حوریہ سلطان کو پیچھے دھکیل رہی تھی کیونکہ اسے سانس نہیں آ رہی تھی۔ سلطان تو جیسے پاگل سا ہو رہا تھا، پچھلے 2 دن سے وہ اس کی طبیعت کی وجہ سے اس سے دور تھا، پر اب دور رہنا اس کے بس سے باہر تھا۔ سلطان کے ہونٹوں نے حوریہ کے ہونٹوں سے گردن کا سفر کیا تو حوریہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ گردن پہ سلطان کی مونچھوں اور داڑھی کی الگ چبھن تھی۔ سلطان اسے کمر سے تھامے بیڈ پہ لایا، اس کی چادر اس سے الگ کرتا وہ صوفے پہ اچھال گیا۔ حوریہ تڑپتی ہوئی اسے ہاتھوں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، اس سے ہاتھ بار بار سلطان کے مضبوط بازوؤں کو روکتے، پر ہر بار سلطان کے بازو پہ بندھے دھاگے ہی ٹوٹتے۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ اس کی قمیض وہ کھینچتا وہ اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ سلطان پلیز ہمیں اس دن بہت درد، بس اپنے سلطان پہ بھروسہ رکھو۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے سلطان اسے یقین دلاتا اس کے کان کی لو کو چومنے لگا۔ حوریہ کو پتا تھا وہ اسے کسی صورت بخشنے والا نہیں ہے۔ کچھ دیر تک وہ اپنی ذات کو اس میں شامل کر چکا تھا۔ حوریہ کا سسکتا ہوا وجود اس نے محبت سے سمیٹا تھا، اس کی شدتیں ہر لمحے کے ساتھ بڑھتی رہی تھی۔ ہر بار حوریہ تڑپ اٹھتی پر سلطان اسے سمیٹ لیتا۔ کچھ دیر تک حوریہ گہرے سانس بھرتی، اس کے سینے پہ سر رکھے اپنی سانسیں ہموار کر رہی تھی۔ سلطان کو اندازہ تھا کہ وہ اس کی معصوم جان پہ حاوی ہو جاتا تھا، پر وہ خود بہت بے بس تھا۔ نہ جانے کیا تھا اس لڑکی میں کہ وہ خود کو روک نہیں پایا۔ اس کے ساتھ نکاح کرنے میں اس نے 1 منٹ نہیں لگایا، اور پھر اس کے ساتھ تعلق کو بڑھانے میں وہ 1 رات انتظار نہیں کر پایا۔ حوریہ کے نازک وجود کو اپنے باہوں میں بھرتا ہوا اس کے چہرے کو چومنے لگا۔ گاؤں میں صبح کا منظر ایک الگ ہی منظر ہوتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں، چڑیوں کے چہکنے کی آواز اور وہاں کی ہریالی۔ حویلی میں سب جاگ چکے تھے، کچھ دیر تک ناشتے کا ٹائم ہونے والا تھا۔ وہاں سب ایک ہی وقت میں ناشتہ کرتے تھے، سب بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے سوائے سلطان کے۔
سلطان کی نشست خالی تھی۔ آمنہ جاؤ اور سلطان کو بلا کے لاؤ۔ داؤد صاحب کو سلطان پہ غصہ تو بہت تھا جو ناشتے کے ٹائم جاگا نہیں تھا، پر ابھی وہ غصہ کر کے ناشتے کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جی سر۔ آمنہ جی کرتے سلطان کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے دروازہ بجایا کیونکہ وہاں کا ہر ملازم صرف سلطان سے ڈرتا تھا، کیونکہ اس کا کب دماغ خراب ہو جائے کوئی نہیں جانتا تھا۔ دروازہ بجانے پہ دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ آمنہ نے اندر جھانکا تو کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ اسے لگا کہ شاید سلطان واش روم میں ہیں، پر وہاں چیک کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ سلطان یہاں موجود نہیں ہے۔ آمنہ واپس نیچے چلی آئی۔ کیا ہوا آمنہ؟ لارڈ صاحب اٹھے کہ ابھی تک سو رہے ہیں؟ داؤد صاحب کی بات پہ آمنہ نے سر جھکا لیا۔ سر سلطان سر تو اپنے کمرے میں موجود نہیں ہے۔ اس کی بات پہ سب کو وہاں سانپ سونگھ گیا۔ سب کو پتا تھا اب داؤد صاحب نے بہت غصہ کرنا ہے۔ کل کتنا سمجھایا اس کا مکل کو، پر وہ سنے تب نہ۔ بولا بھی تھا کہ آوارہ گردی کرنے کا نہ نکلنا، پر نہیں، اس لڑکے کا دن کہاں گزرتا جب تک وہ میرا دل نہ جلا دے۔ داؤد صاحب کا شور شروع ہو چکا تھا۔ بابا پریشان نہ ہو، اپنے دوستوں کے ساتھ گیا ہوگا، آتا ہی ہوگا۔ دانیال نے ان کے غصے کو کم کرنا چاہا۔ اس کے دوست تنگ آ گیا ہوں، آج اگر یہ ٹائم پہ نہیں آئے تو اس کو میں ارے کیوں اپنا بی پی شوگر بڑھا کے خود کے لیے کوئی مسئلہ پیدا کر رہے ہیں۔ سلطان کی آواز پہ سب نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں وہ تیار کھڑا سب کو حیران کر گیا۔ اس کا حلیہ کافی حد تک تبدیل ہو چکا تھا، اب ہاتھوں میں دھاگے نہیں تھے، گردن بھی اب نارمل انسانوں جیسی تھی۔ آفس کے کپڑوں میں کھڑا وہ سب کو حیران کر گیا۔ مضبوط قدم اٹھاتا وہ اب کے ساتھ آ کے بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا۔ کہاں تھے تم رات کو؟ داؤد صاحب کو اب بھی یقین نہیں ہوا تھا، پر پھر بھی اپنی حیرت کو قابو کرتے ہوئے اسے سوال کرنے لگے۔ دیکھیے داؤد ابو جی، آپ نے مجھے یہ بولا تھا کہ صبح تیار رہنا، اب دیکھ لیں میں آفس جانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے یہ نہیں بولا تھا کہ رات تم اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی؟ سلطان نے اپنے لیے کپ میں کافی انڈیلتے ہوئے کہا۔ داؤد صاحب نے اس سے مزید بحث نہیں کی، ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ صبح صبح تیار ہو کر آ گیا تھا۔ کچھ دیر تک ناشتہ کرتے داؤد صاحب، دانیال اور سلطان آفس کے لیے نکل گئے تھے۔ زاویار بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حوریہ کی آنکھ جب کھلی تو کمرے میں اکیلی تھی، سلطان وہاں موجود نہیں تھا۔ اسے لگا کہ شاید وہ کچن میں یا ٹی وی لاؤنج میں ہوگا۔ بیڈ سے اٹھتی وہ کمرے سے باہر جانے لگی۔ اس کی نظر سارے سامان پہ پڑی جو صبح سلطان کمرے میں پہنچا کر گیا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ صبح اٹھ کر اپنے سامان کو ڈھونڈے گی، اور ویسے بھی صبح شاور کے بعد اسے کپڑوں کی ضرورت تھی۔ حوریہ باہر آئی تو میڈ کچن میں کام کر رہی تھی۔ سنیں، اس نے میڈ کو آواز دی۔ جی میم۔ وہ سلطان جی کدھر گئے؟ دروازے کے پاس کھڑی وہ اسے سوال کر رہی تھی۔ اسے اس بات کا ہوش نہیں رہا کہ اس وقت وہ سلطان کے کپڑوں میں اس کے سامنے کھڑی ہیں، بس چادر اس نے اپنی اوڑھی ہوئی تھی۔ میم سر صبح جلدی میں کہیں چلے گئے تھے، انہوں نے بولا تھا کہ جب آپ جاگیں تو آپ کو ناشتہ دے دوں۔ تو ابھی کیا آپ کے لیے ناشتہ لگاؤں؟ نہیں، ہم ابھی نہا کے آتے ہیں پھر ہم ناشتہ کریں گے۔ جی میم۔ اتنا بول کر میڈ اپنی ہنسی ضبط کرتی واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ حوریہ بھی جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پھر وہ ایک ایک کر کے اپنا سامان کھول کر دیکھنے لگی۔ ہر چیز ایسی تھی جس کا وہ بس خواب ہی دیکھ سکتی تھی۔ ایک بہت ہی پیارا جامنی رنگ کا سوٹ لے کر وہ نہانے چلی گئی۔ نہا کے واپس آئی اور پھر اپنا سارا سامان الماری میں سیٹ کرنے لگی۔ ڈریسنگ ٹیبل پہ وہ اپنی سکن کیئر اور باقی کاسمیٹکس کا سامان رکھنے لگی۔ وہاں سلطان کے پرفیومز اور باڈی سپرے اور نہ جانے کیا کیا پڑا تھا۔ سلطان کے پرفیوم کو سونگھتی سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی اس کے پاس ہی کھڑا ہو۔ سارا سامان سیٹ کرتے ہوئے اسے کافی وقت ہو گیا تھا۔ بھوک بھی زوروں کی لگ رہی تھی۔ ناشتے کے لیے وہ باہر کچن میں چلی گئی۔ اسے باہر آتا دیکھ ایک پل کو ملازمہ بھی حیران رہ گئی۔ وہ سوٹ حوریہ پہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ ملازمہ کو لگا شاید آج حوریہ کو اس کی نظر لگ جائے گی۔ خالہ ہمیں بھوک لگی ہے، کچھ بنائے نا ہمارے لیے؟ اس نے اپنی طرف دیکھتا پا کر حوریہ نے اسے کہا۔ بیٹا ماشاءاللہ آپ اتنی خوبصورت لگ رہی ہو، ادھر آؤ میں کالا ٹکا لگاؤں۔ حوریہ کو کچھ خاص سمجھ تو نہ آئی، پر وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کے پاس پہنچ گئی۔ انہوں نے اپنی چھوٹی انگلی کے پور کو اپنی آنکھوں کے کنارے میں ڈال کر وہاں سے ہلکا سا سرما اپنی انگلی پہ لیا اور اسے حوریہ کے کان کے پیچھے لگا دیا۔ شکریہ، حوریہ نے ان کی محبت پہ کہا۔ پھر وہ اس کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ حوریہ ناشتہ کرتی سلطان کو سوچی جا رہی تھی۔ سلطان ایک دو بار پہلے بھی آفس آیا تھا، پر تقریباً 5-10 منٹ کے لیے ہی، پر آج اس نے پورا دن یہاں رکنا تھا۔ وہ اور دانیال جہاں سے بھی چل رہے تھے سب ورکرز انہیں اٹھ کر گڈ مارننگ سر بول رہے تھے۔ سلطان کو یہ سب بہت بورنگ لگ رہا تھا، پر اپنے باپ کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر اب آفس آیا تھا۔ دانیال اپنے کیبن میں آ کے بیٹھا، سلطان بھی اسی کے ساتھ اسی کے کیبن میں آ گیا۔ دانیال نے اپنے اور اس کے لیے چائے منگوائی۔ ارے رہنے دو بھائی، ورنہ ابا آ گئے تو بولیں گے کہ یہاں نا آپ زیادہ آرام کر رہے ہیں اور چائے پی جا رہے ہیں۔ سلطان نے انہی کے انداز میں کہا تو دانیال ہنسنے لگا۔
نہیں یار کچھ نہیں ہوتا، بیٹھو۔ دونوں بھائی کچھ دیر بیٹھ کر آرام سے چائے پیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر دانیال صوفے پہ بیٹھ گیا۔ ویسے آج کل بڑے گھر سے باہر رہنے لگے ہو؟ دانیال کے انداز میں تفتیش تھی۔ اس کی بات پہ سلطان گڑبڑایا پر جلدی خود پہ قابو پا لیا۔ بس بھائی آج کل دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت گزار رہا ہوں، سلطان نے بہانہ بناتے ہوئے کہا۔ ویسے میرے سننے میں آیا ہے کس لڑکی کا چکر ہے؟ دانیال نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد پھر سلطان کے جیسے ہوش اڑ گئے۔ نہیں تو بھائی ایسی تو کوئی بات بھی نہیں ہے، آپ کو ایسا کہاں سے سننے کو ملا؟ سلطان آپ کچھ کھوج رہا تھا؟ بس اس دن میرے ایک مال کے مینیجر نے کال کی تھی، بول رہا تھا کہ سلطان سر تو آج کل بڑے ہی عاشق بنے ہوئے ہیں، کل کسی لڑکی کے ساتھ آئے تھے شاپنگ پہ اور حیران کر دینے والی بات کی اسے پاؤں پکڑ کر اپنے ہاتھ سے اسے جوتا پہنا رہے تھے۔ دانیال کا انداز اب تھوڑا سیریس تھا۔ اور واقعی سلطان اگر ایسا ہے کہ تم نے خود کسی کو جوتے پہنائے تو مجھے اندازہ ہے کہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہوگی، کیونکہ ایسی مہربانی تم ہم خاندان والوں کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر آخر کون تھی وہ؟ دانیال ابھی سے جواب مانگ رہا تھا۔ بھائی وہ ایسی ایک لڑکی تھی، اور میں تو کیا میں یہ سمجھوں کہ سلطان چودھری کام سے لڑکی کو جوتے پہنا رہا تھا؟ دانیال کی بات پہ سلطان کچھ دیر خاموش ہو گیا۔ دل میں وہ دانیال کی مینیجر کو 100 گالیوں سے نوازتا اب کوئی بات بنا رہا تھا۔ بھائی آپ اپنے مینیجر کو کال کر کے پوچھ بھی سکتے ہو، وہ کسی کی چھوٹی سی لڑکی تھی، اس کے پاس پہننے کو کچھ تھا نہیں تو میں نے اس کو کچھ شاپنگ کروا دی، اور جوتے کی سمجھ نہیں لگ رہی تھی تو بس ایسے ہی میں نے پہنا دی ہے۔ اب اس میں ایسا کیا تھا جو آپ کے مینیجر نے فٹاک سے آپ کو کال کر دی؟ سلطان کو حریہ کے بارے میں وہ سب بولتے ہوئے دیکھ تو رہا تھا، پر ابھی وہ سب بولتے ہوئے دکھ تو ہوا، پر ابھی وہ مجبور تھا اور کسی سے بھی اس کا ذکر نہیں کر سکتا تھا۔ اچھا یار مجھے لگا تم کسی کو پسند او کم آن بھائی، اب آپ کو لگتا ہے کہ سلطان کبھی کسی کو پسند کر سکتا ہے؟ سلطان کی آنکھوں میں جیسے ایک چیلنج سا تھا۔ اس کا کانفیڈنس دیکھ دانیال کو یقین ہو گیا کہ واقعی غلط فہمی تھی۔ اتنی دیر تک چائے آئی، دونوں بھائی چائے کے ساتھ آفس کی باتیں کرنے لگے۔ دانیال اسے زیادہ تر آفس کے معاملات سمجھا رہا تھا اور اس کے ٹاسک بھی اسے بتا رہا تھا جو آج سلطان نے مکمل کرنے تھے۔ کچھ دیر تک سلطان کی سیکرٹری آ چکی تھی، وہ سلطان کو سارے کام سمجھاتے ہوئے اسے کیبن میں لے گئی۔ زاویار صبح سے ہی اپنے کمرے میں موجود تھا۔ سب چونکہ اپنے کام میں مصروف تھے اسی لیے وہ بھی اپنے کیس کو کچھ ٹائم دینا چاہ رہا تھا۔ کچھ دیر تک وہ اپنا کام نپٹا چکا تھا تو وہ اپنے کمرے سے نکل کر نیچے جانے لگا کہ اس کی نظریں ایمل کے کمرے کی طرف مڑی۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا، اس کا دل چاہا ایک بار جا کر دیکھے کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔ اپنے دل کی سنتا وہ قدم ایمل کے کمرے کی طرف بڑھا گیا۔ وہ اسے پہلے کہ 1 یا 2 بار بس اس کے کمرے میں گیا تھا، اور انہی میں سے ایک بار جب وہ اسے نکاح کے انکار کا بولنے گیا تھا۔ ایمل ابھی تھوڑی دیر پہلے نہانے گئی تھی، ہما بھی کمرے میں موجود تھی کہ اچانک اسے یاد آیا کہ اس کی امی نے اسے چھت سے سوکھے کپڑے اتار کر لانے کا بولا تھا۔ ایمل بھی نہا رہی تھی تو اس نے سوچا کیوں نہ ابھی کام ختم کر کے آ جائے، بعد میں وہ ایمل کے ساتھ وقت گزار لے گی، کیونکہ اب کچھ دن تک اسے ایمل میسر نہیں ہونی تھی۔ یہی سوچتی وہ چھت پہ چلی گئی۔ ویسے بھی ابھی کسی کو نہیں آنا تھا۔ سب سے اوپر والا پورشن دانیال کا تھا جو خود آفس گیا تھا، اس سے نیچے والا کمروں میں سے کچھ میں وہ ایمل زاویار آباد تھے۔ یہی سوچتی وہ چلی گئی۔ ایمل شاور لے کر فارغ ہوئی تو اس نے دیکھا کہ کپڑے تو لے کر ہی نہیں آئی۔ اسے اندازہ ہوا کہ وہ ہما سے باتوں میں اتنی مصروف تھی کہ اس سے بات کرتے کرتے نہانے چلی گئی۔ اپنے سر پہ ہاتھ مارتی وہ ہما کو آوازیں دینے لگی، ہما یار میری الماری سے میرے کپڑے نکال کر دے دو، میں کپڑے لانا ہی بھول گئی ہوں یار۔ ایمل اسے آواز میں بول کر اب جواب کی منتظر تھی، پر سامنے سے کوئی جواب نہیں ملا۔ ہے ابھی تو یہی باہر تھی، پھر کدھر چلی گئی؟ ابھی وہ مزید کوئی بات کرتی جب اسے الماری کی کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے شکر کا سانس لیا۔ زاویار جو ابھی اس کے کمرے میں آیا تھا، اندر سے اسے ایمل کی آواز سنائی دی جو ہما سے کپڑے مانگ رہی تھی۔ اتنا سننا تھا کہ زاویار کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ الماری کھولتا ہوا اس کا ایک جوڑا ہینگر سے اتارتا واش روم کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ہلکا سا دروازہ ناک کیا تو اندر سے ایمل کا ہاتھ باہر آیا۔ اس کے دودھیا بازو پہ اب بھی پانی کی بوندیں موجود تھی۔ زاویار زور سے دروازہ دھکیلتا اندر داخل ہوا۔ ایمل کو ایک پل کو سمجھ نہ آئی، پر جب اپنے سامنے زاویار کو دیکھا تو زور زور سے چیخنے لگی۔ وہ اس وقت ایک چھوٹے سے تولیے میں تھی جسے اس نے اپنا سینے سے لے کر اپنے تھائز تک کا حصہ چھپا رکھا تھا۔ ایمل کے وہم و گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ زاویار یوں اس کے واش روم میں گھس جائے گا۔ اس کی بیوٹی بون پہ موجود پانی کی شفاف قطرے دیکھ زاویار جیسے پاگل سا ہونے لگا۔ اس کی گردن کا سینے کا کچھ حصہ بہت واضح ہو رہا تھا جس پہ اب بھی پانی موجود تھا۔ بال اب بھی گیلے تھے جب اس سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھی۔ زاویار نے اس کا گہرا جائزہ لیا۔ اس کی تھائز دیکھ وہ جیسے اپنا آپ کھو رہا تھا۔ اسے یوں خود کو تکتا پا کر ایمل نے ایک زوردار چیخ ماری۔ اس کی چیخ پہ زاویار جیسے ہوش میں آیا۔ اس نے جلدی سے ایمل کے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ ایمل پوری آنکھیں
एमल पूरी आंखें खोले बस इसे देखी जा रही थी। ज़ावियार झुका और इसके कान के पास है, बालों को कान के पीछे करता है, इसके कान में सरगोशी करने लगा। बहुत अक्कड़ दिखा रही थी ना खाने के वक्त। ज़ावियार ने इतना बोला और इसकी कान की लू को चूमने लगा। एमल अब हरकत करती इसे रोक रही थी। ज़ावियार को इसकी मुज़ाहमत करना पसंद ना आया। खबरदार, जो अब मुझे रोका तो अब गलती की है तो सजा भी भुगतो। इतना बोलकर वो इसके लबों पे झुक गया, इसके होंठों को चूमता हुआ अपना आप खो रहा था। एमल इसे धक्का दिए जा रही थी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इसकी मुसलसल होती मुज़ाहमत पे ज़ावियार ने अपने दाएं हाथ की एक उंगली से इसका लिपटा तौलिया खींचा। इतना करना था कि तौलिया खुलता नीचे गिरने लगा। एमल ने जल्दी से इसे पकड़ लिया। अब एक हाथ से तौलिया को थामे वो ज़ावियार को रोकते रही थी। काफी देर तक ज़ावियार अपनी प्यास बुझाता रहा। जब इसे एमल का ख्याल आया तो इसे होंठों पे हल्का सा काटता इसकी ब्यूटी बोन पे झुक गया। एमल ने जल्दी से अपने दूसरे हाथ के साथ अपने होंठ को छुआ जहां से बेहद जलन हो रही थी। ज़ावियार इसके करीब आके अब खुद भी बस हो चुका था। अचानक से एमल ने जोरदार धक्का मारा तो वो अपनी मदहोशी से बाहर आया। एमल अब गहरे सांस ले रही थी। ज़ावियार गुस्से से फिर से इसके करीब आया। जब एमल चीख उठी, खबरदार, जो मेरे करीब भी आए। खुद कहते हो कि तुम्हारे वजूद से मुझे नफरत होती है, तो क्यों इस वजूद के करीब आते हो? मुझे समझ नहीं आती कि एक इंसान से तुम्हें नफरत है तो सही से फिर नफरत ही करो ना। इसके करीब आके क्या जिताना चाह रहे हो? शुरू से ही आप मुझसे जान छुड़ाना चाहते थे ना। ज़ावियार, तो अब खुश हो जाएं, क्योंकि ना तो मैं मेरे दिल में आपके लिए पहले वाले जज्बात रहे हैं, और जहां तक बात रही इस घर में रहने की, तो अब ये बोझ मजीद आप पे नहीं रहेगा। एमल की आंखों से आंसू बह रहे थे। इसकी आवाज़ अब काफ़ी हद तक बैठ चुकी थी। पर मैंने हमेशा आपसे मोहब्बत की ज़ावी, जब मुझे इसका मतलब भी नहीं पता था। पर आपने हर बार मेरे जज्बात को रौंदा, हर बार मुझे रुलाया, हर बार मुझे ऐसा जाहिर करवाया जैसे मैं बोझ हूँ आप पर। अगर मेरे बाबा जिंदा होते तो मैं कब का ये घर छोड़कर चली जाती, पर मैं भी मजबूर थी। कहाँ जाऊंगी, कोई था नहीं मेरा। और आपने मुझे इसी बात के लिए मजीद टॉर्चर किया, और मुझे बेवकूफ़ को लगता था कि जल्द सब ठीक हो जाएगा, जबकि कुछ ठीक नहीं होने वाला था। एम्मा रोते रोते वहीं बैठ गई। इसकी बातें ज़ावियार पे हथौड़े की तरह लग रही थी। गुस्से से जोर से दरवाज़ा मारता वो कमरे से बाहर चला गया, जबकि पीछे एमल बैठी बस रोई जा रही थी। ये एक बहुत ही पुरानी टूटी फूटी हुई इमारत का मंजर था। बाहर से दिखने में तो ऐसा लगता था जैसे आधा बनाकर बाकी का काम करना तो जैसे कोई भूल गया हो, और आधी बनी हुई भी ये अब काफ़ी टूट फूट का शिकार हो चुकी थी। इस जगह को इसके हादसात की वजह से बहुत बुरा समझा जाता था। बहुत बार यहाँ रात को लोगों को किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था, और मौजूदगी भी ऐसी जो किसी का दिल दहला दे। अक्सर यहाँ पे किसी की चीखने की आवाज़ आती थी, और जब कुछ लोगों ने पुलिस को इस बारे में इतला दी तो पुलिस ने वहाँ पर रेड मारी, पर कुछ खास वहाँ ना मिला। पर कहते हैं कि अगले दिन पुलिस को कॉल करने वाले इंसान की लाश इस बिल्डिंग के सामने मौजूद दरख्त के साथ लटकी हुई मिली। इस बात ने वहाँ के लोगों को मजीद हरासा कर दिया, और आसपास के लोगों ने वो जगह आना छोड़ दिया। तब से इस बिल्डिंग को लोगों ने जिन्नों और चुड़ैलों का ठिकाना बोलना शुरू कर दिया। पुलिस ने केस की जांच पड़ताल करना शुरू कर दी, क्योंकि पुलिस तो किसी ऐसी बात पर यकीन करने से रही। तब कुछ दिनों के बाद इस पुलिस ऑफिसर की भी मौत हो गई जो ये केस देख रहा था। इसकी मौत भी बिल्कुल इसी इंसान की तरह थी जिसे मारने के बाद इसकी लाश को दरख्त के साथ लटका दिया था। इसके जिस्म पे अजीब तरह के निशानात थे। बस तब से लोगों का यकीन मजीद पुख्ता हो गया। पुलिस ने भी वक्ती तौर पर इस पे इन्वेस्टिगेशन रोक दी, और बाद में इस केस का क्या बना ये कोई नहीं जानता था। अब भी ये बिल्डिंग वैसे ही मौजूद थी, न जाने खुद में ये कितने राज रखती थी। सुल्तान अपनी सेक्रेटरी के साथ अपने कैबिन में दाखिल हुआ। इसकी सेक्रेटरी ने नीले रंग का गहरा टॉप पहना हुआ था, साथ में तंग जीन्स पहनी हुई थी। इससे पहले कि सुल्तान को एक फाइल देकर वापस मुड़ती, सुल्तान ने इसकी कमर से थामकर अपनी गोद में बिठाया। इसकी सेक्रेटरी की हंसी इसके कैबिन में गूंजी। इसकी कमर सुल्तान के सीने से लगी हुई थी। इतने दिन से मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? किसी मैसेज का भी जवाब नहीं दे रही तुम? सुल्तान इसके बालों से खेलते हुए कहा। इसकी बात पे मायरा मुस्कुराई। सोचा तुम जैसे मसरूफ बंदे को क्यों परेशान करूं। मायरा ने मुड़कर इसकी बियर्ड को हाथों से छूते हुए कहा, आपके लिए मैडम हम हमेशा ही फ्री हैं, और सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं इस काल कोठरी में आया हूँ, वरना यहाँ कौन आना चाहेगा। सुल्तान अब भी इसके जुल्मों के साथ खेल रहा था। अच्छा जी, अब झूठ तो ना बोले यार, मुझे पता है तुम्हें अंकल ने फोर्स किए हैं, वरना तुम इतने काम करने वाले तो हरगिज नहीं हो। मायरा ने हंसते हुए कहा, अच्छा चलो इसी बहाने तुम्हारे चेहरे पे हंसी तो देखी। सुल्तान ने हंसते हुए कहा, अच्छा जी ये बताओ इतने दिन से कहाँ थे? बस ना पूछो, ऐसे ही छोटे मोटे काम ठेके पे और थे।
اور پھر اب میری جانے من کا بزنس بھی تو دیکھنا پڑ رہا ہے، سلطان نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں جی، میرے کام میں تو تمہیں ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں، کتنا بول بول کر تمہیں میں نے اپنے کاروبار میں شامل کیا ہے۔ اچھا دفع کرو اس سب کو، یہ بتاؤ کب کروں میں انکل سے بات؟ سلطان کے انداز میں بے چینی تھی۔ اس کی بات پہ مائرہ مسکرائی۔ کسی بارے میں؟ مائرہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب اتنی بچی نہ بنو، میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں؟ سلطان نے اس کی سگریٹ کی ڈبی سے ایک سگریٹ نکال کر جلائی۔ ابھی میں ریڈی نہیں ہوں، اور شادی کے بارے میں ہم کچھ عرصے کے بعد سوچیں گے۔ مائرہ نے اس کی گود سے اٹھتے ہوئے کہا۔ یار مائرہ، میرے دماغ نہ خراب کرو اور چپ کر کے شادی سے ہاں کرو۔ پچھلے تین چھ ماہ سے تمہارے آگے پیچھے گھوم رہا ہوں، سلطان نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ بے شک مائرہ اسے پسند تھی، پر وہ اتنے نخرے کسی کے پسند نہیں کرتا تھا۔ اچھا جی، تو تم مجھے اپنی زندگی میں بہت ہی کوئی بڑی اہمیت دینا چاہتے ہو، جیسے کوئی بڑا رتبہ؟ مائرہ نہ جانے سے کیا سننا چاہتی تھی۔ ہاں، تو بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ دنیا کے سامنے تم میری خاندانی بیوی بنو گی، اور کیا چاہیے تمہیں؟ سلطان نے گہرا کش لیتے ہوئے کہا۔ مائرہ مزید کچھ بولتی کہ دروازہ نوک ہوا۔ کم آن، سلطان کی آواز پہ ایک اور لڑکی اندر آئی۔ سر، آپ کو دانیال سر بلا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے، اس میں آپ کو شامل ہونا ہے۔ لڑکی اپنی بات کر کے سلطان کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ اوکے، انہیں بولو کہ سلطان سر بول رہے ہیں، کہیں 5 منٹ میں آ رہا ہوں۔ اوکے سر، اتنا بول کے وہ کیبن سے باہر نکل گئی۔ چلیں جی، آپ کو بلاوا آ گیا، جائیں آپ اور کام کریں۔ مائرہ بول کر جانے لگی کہ سلطان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اپنے آپ کو تیار کرو، میں زیادہ انتظار نہیں کروں گا، اور جلد ہی میں طارق انکل سے ہمارے رشتے کی بات کروں گا۔ تمہارے پاس بس 1-2 دن کا ٹائم ہے، سلطان بولتا اس کے ماتھے پر اپنی شہادت کی انگلی سے ہلکا سا مارتا باہر نکل گیا۔ پیچھے مائرہ شرماتے ہوئے مسکرانے لگی۔ آخر اس کی محبت اس سے ملنے والی تھی، وہ بہت خوش تھی۔ دن کے کھانے پہ سب موجود تھے سوائے سلطان اور دانیال کے۔ زاویار گردن جھکائے بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ اس کا سر اس وقت بہت درد کر رہا تھا، پر وہ اس درد کو برداشت کر رہا تھا، کیونکہ دل کی تکلیف کے آگے یہ کچھ نہیں تھا۔ ایمل کی باتوں نے اسے شرمندہ کر دیا تھا۔ ایمل بھی خاموشی سے بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ سر، باہر کوئی آدمی آیا، بول رہا ہے کہ داؤد چودھری سے ملنا ہے۔ ایک ملازم آ کے داؤد صاحب سے بولے۔ سب گھر والے اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ اچھا، انہیں بٹھاؤ اور کھانا پانا کھلاؤ، ہم ابھی آتے ہیں، داؤد صاحب نے اس ملازمہ سے کہا، اور اپنا کھانا مکمل کر کے اس ملازم کے ساتھ باہر چلے گئے۔ زاویار اب بیٹھا ایمل کو دیکھ رہا تھا۔ ایمل بیٹا، آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ ایسا لگ رہا ہے کہ کھانے کے ساتھ کھیل رہی ہو۔ زلیخا بیگم جو کب سے ایمل کو نوٹ کر رہی تھی، اچانک انہوں نے ایمل کو ٹوکا۔ جی ماما، وہ بس ایسی ہی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ایمل نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ بچپن سے وہ ہما کو دیکھ دیکھ کر زلیخا بیگم کو ماما اور داؤد صاحب کو بابا بولتی تھی۔ وہ دونوں بھی اسے ماں باپ کی طرح ہی سمجھتے تھے۔ ایمل کو ایک پورا خاندان ملا تھا، بس اس ستمگر کا رویہ اس کے ساتھ کچھ اچھا نہ تھا۔ جلدی سے کھانا ختم کرو، اور پھر میں آپ کو میڈیسن دیتی ہوں۔ زلیخا بیگم کی بات پہ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ داؤد صاحب کمرے میں آئے تو سامنے ہی اجمل صاحب صوفے پہ بیٹھے تھے۔ انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ ارے میاں کیسے ہو؟ داؤد صاحب ان کے گلے ملے۔ کیسے ہو آپ داؤد صاحب؟ وہ ان سے جھک کر ملتا ان سے سوال کر رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں میاں، تم بتاؤ کدھر گم رہتے ہو؟ ایسا لگتا ہے کہ جیسے تم زمین پہ نہیں مریخ پہ رہتے ہو۔ داؤد صاحب نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، نہیں، اسی زمین کے مکین ہیں، بس مصروفیات بہت ہوتی ہیں۔ اچھا چلیں، امید ہے اب آپ نظر آئیں گے۔ داؤد صاحب کے کہنے پہ وہ مسکرائے۔ اچھا ویسے آپ سے ایک کام تھا، اگر آپ برا نہیں مانے تو ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں، اجمل صاحب نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا۔ ارے کیا بات، کھل کر کریں، ہمیں برا نہیں لگے گا، داؤد صاحب نے انہیں یقین دلایا۔ بھائی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھائی اور بھابھی کی موت کے بعد ایمل کو آپ نے ہی پالا، اور بے شک اس پہ سب سے زیادہ حق آپ کا ہی ہے، اور اب تو اس کا آپ سے ایک رشتہ مزید بڑھ گیا ہے، پر ہم چاہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے لیے ہم ایمل کو اپنے ساتھ لے کے جائیں، بعد میں تو اس کی رخصتی ہو جائے گی، تب وہ کہاں اس کی آ سکے گی، اس لیے ابھی ہم چاہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے لیے وہ ہمارے ساتھ چلے۔ ان کی بات پہ داؤد صاحب کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ اس بات کی سفارش خود ایمل نے آ کے ان سے کی تھی کہ وہ کچھ دن اپنے چاچا کے ساتھ جانا چاہتی ہیں۔ ارے میاں، وہ تمہاری بھتیجی ہے، تمہارے بھائی کی اولاد، مجھے سے کیا مسئلہ ہوگا کہ اگر وہ کچھ دن تمہارے ساتھ چلی جائے؟ شکریہ داؤد بھائی آپ کا، میں اس بات کو کہنے میں بہت جھجک رہا تھا، پر ارے نہیں میاں، کوئی مسئلہ نہیں، بس اس کا خیال رکھنا، وہ خود بھی تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہیں، تو امید ہے کہ اس کا تم بہت خیال رکھو گے۔ جی داؤد صاحب، آپ بے فکر رہیں، انہوں نے داؤد صاحب کو یقین دلایا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ دونوں اپنی باتوں میں مصروف ہو کے ایک ملازم سیڑھیاں چڑھتا اوپر والے پورشن میں جا رہا تھا، جب زاویار نے اسے کافی بنانے کا بولا۔ سر، میں ایمل بیوی کو بول کر آؤں، پھر آپ کے لیے کافی بنا دوں گا۔ کیا بولنا ہے ایمل کو؟ زاویار کو تشویش ہوئی۔ وہ سر، داؤد صاحب بول رہے ہیں کہ ایمل بیوی کو بولو کہ اپنا سامان پیک کریں، کیونکہ کچھ دیر تک وہ اپنے چاچا کے ساتھ ان کے گھر جا رہی ہیں۔ اس کی بات زاویار کو حیران کر گئی، کیونکہ وہ کیوں جا رہی ہے ان کے ساتھ، اور کب آئی اس کے چاچا؟
زاویار اسے ملازمہ سے سوال کرنے لگا، کیا پتا سر، بس مجھے سر نے اتنا بولنے کا کہا۔ اچھا تم جاؤ، میرے لیے کافی بناؤ، میں خود بول دوں گا اسے۔ جی سر۔ ملازم سر ہلا کر کمرے میں چلا گیا۔ زاویار اب ایمل کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ زاویار اوپر والے پورشن میں آیا اور سیدھا ایمل کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ایمل اپنے فون میں مصروف انسٹاگرام سکرول کر رہی تھی۔ زاویار کمرے میں آئے تو ایمل بستر سے اٹھ گئی۔ بابا نے کہا ہے کہ تم اپنا سامان پیک کرو، تمہارے چاچا تمہیں لینے کے لیے آئے۔ زاویار نے سپاٹ چہرے سے کہا۔ ایمل ایک پل کو سمجھ نہ سکی، پھر اس کی بات پہ سر اس بات میں ہلاتی اپنی الماری کی طرف جانے لگی۔ کیوں آئے ہیں وہ تمہیں لینے؟ زاویار نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ ایمل اسے اپنا بازو چھڑانے لگی۔ زاوی چھوڑیں پلیز، مجھے درد ہو رہا ہے۔ ایمل کی بات پہ زاویار نے اس کا بازو مزید زور سے تھام لیا۔ اس کا دماغ اس بات کو مان ہی نہیں رہا تھا کہ ایمل یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ وہ میرے چاچا ہیں اور وہ گھر میرے بابا کا بھی ہے، میں وہاں جانا چاہتی ہوں، اس لیے میں نے انہیں ان کے ساتھ جانے کا بولا۔ تم ہوتی کون ہو یہ فیصلہ کرنے والی کہ تمہیں کہاں رہنا ہے اور کہاں نہیں رہنا؟ زاویار نے اس کی رخ اپنی طرف کیا۔ اس کی بات پہ ایمل نے دکھ سے اسے دیکھا۔ میری زندگی ہے، میں جہاں جیوں۔ آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ آپ کی زندگی میں آپ جو کرتے ہو، کیا میں نے کبھی ٹوکا آپ کو؟ ایمل اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ اس کا یہ انداز زاویار کا دل دھڑکا گیا۔ اس کے دل نے شدت سے خواہش کی کہ وہ اس کی باتوں کو اپنے لبوں سے چون لے۔ بھول گئی کہ کچھ سال پہلے تم نے خود یہ حق مجھے دیا تھا اور اب یوں کھڑی مجھ سے سوال کر رہی ہو؟ زاویار نے اس کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ ایمل نے اس کا ہاتھ سختی سے جھٹکا۔ وہ شاید میری زندگی کی ایک بڑی غلطی تھی اور اس کا پچھتاوا مجھے ساری زندگی رہے گا، بلکہ میری کوشش ہوگی کہ اب میں جلد سے جلد اس رشتے سے نجات۔ خبردار جو ایک لفظ یہ انہیں زبان سے نکالا تو زاویار نے اس کے گالوں کو سختی سے دبوچا۔ زاوی، مجھے درد ہو رہا ہے۔ دبے ہوئے منہ کے ساتھ یہ چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ اس کی زبان سے نکلے۔ میں ابھی یہ بحث نہیں کرنا چاہتا، بس ابھی تم نیچے جاؤ گی اور انکل کو صاف صاف منع کر دو گی، میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والی۔ آپ نہ جانے ایسا کیوں سوچ رہے ہو، اور میں نے بول دیا کہ تم اب نیچے سب کے سامنے ان کے ساتھ جانے سے منع کر دو گی اور مزید اس پہ کوئی بحث نہیں ہوگی۔ اور ہاں، وہ جاتے جاتے روکا کر بابا نے یا کسی نے بھی کچھ پوچھا تو تم انہیں صاف صاف بولنا کہ تمہارا خود جانے کا دل نہیں ہے۔ سمجھ آئی جو میں نے بولا؟ زاویار نے اس بات پر بہت زور سے اس کے گالوں کو دبوچ کر کنفرم کرنا چاہا۔ جی۔ ایمل کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ایسی بات سن لیا کرو تو تمہیں غصہ نہ کروں میں، زاویار نے اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ایمل روتے ہوئے کمرے کے بیچوں بیچ بیٹھ گئی۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ ایک سنسان گلی کے بیچ دو نوجوان کھڑے شاید کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکا تھوڑا موٹا تھا جبکہ دوسرا پتلی جسامت کا تھا۔ کافی دیر سے کھڑے وہ دونوں باتوں میں مصروف تھے۔ بہت انتظار کے بعد جب ان کے کام کا بندہ نہیں آیا تو ان دونوں میں سے ایک اپنا موبائل نکالے کسی کو کال کرنے لگا۔ ہاں، کتنی دیر سے تمہارا انتظار کریں، کدھر مرے ہوئے ہو؟ اگر آج نہیں آنا تو ہمیں بتا تو دیتے، ہم کیوں یہاں اپنے وقت کو آگ لگا رہے ہیں؟ ان میں سے شاید ایک بہت زیادہ ہی تپ گیا تھا۔ تبھی بنا رکے وہ فون پہ موجود آدمی کو گالیاں دے رہا تھا۔ سامنے موجود آدمی یا عورت نے شاید اسے کچھ دیر مزید انتظار کا بولا تھا۔ اس پہ وہ آدمی مزید کچھ گالیاں بکتا اپنا فون بند کر چکا تھا۔ کیا بول رہا تھا؟ دوسرے آدمی نے اسے پوچھا۔ سالہ آ رہا ہے تھوڑی دیر تک، اسی آدمی نے سگریٹ نکالتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد وہاں ایک وائٹ رنگ کی کیری آ کے رکی۔ اس میں سے ایک آدمی نکلتا ان سے کچھ بات کرنے لگا۔ بات کے اختتام پہ اس نے ایک شاپر ان دونوں کو تھمایا۔ وہ دونوں وہ شاپر لے کر بہت خوش ہوئے تھے۔ اس کے بدلے انہوں نے پیسوں کی ایک گتھی اس کیری والے کو دی۔ وہ کیری والا چلا گیا۔ وہ دونوں بھی وہ شاپر لے کر اپنے کالج کی طرف چلے گیا۔ وہ دونوں ایک کالج کے طالب علم تھے۔ وہ دونوں ہاسٹل میں رہتے تھے۔ ان کے ماں باپ کو نہ جانے ان سے کتنی امیدیں تھیں اور وہ ان امیدوں پہ پانی پھیرے غلط کاموں میں مصروف تھے اور اپنے ساتھ ساتھ وہ نہ جانے کتنے نوجوانوں کی زندگی برباد کر رہے تھے۔ ان کا کام کالج اور یونیورسٹی میں ڈرگ سپلائی کرنا تھا۔ وہ نئے نئے طریقوں سے نئے لڑکوں اور لڑکیوں کو اس گندی شے کی عادی کرتے تھے۔ اس کام کے لیے ان کا ایک پورا گروہ تھا جس کے وہ دونوں لیڈر تھے۔ نہ جانے اب اس برائی کو کون ختم کرنے والا تھا۔ سلطان نے زندگی میں پہلی بار اتنا کام کیا تھا۔ خیر کام تو کیا تھا پر سارا دن وہ ایک ہی جگہ پہ ٹکا رہا۔ آخر شام کے 4 بجے وہ تنگ ہوتا اپنا سامان پیک کرتا گھر کے لیے نکل گیا۔ اس نے داؤد صاحب کو پہلے ہی میسج کر دیا تھا کہ شام کو اپنے دوستوں کی طرف جاؤں گا۔ اپنی گاڑی ڈرائیو کرتا وہ گھر کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں گاڑی روکتا وہ حوریہ کے لیے کھانے کا کوئی سامان لینے کے لیے رک گیا۔ اس کے لیے ڈھیر سارے لیز کوکومو لے کر کرکرے آئس کریم اور بہت ساری چاکلیٹ لیتا وہ گھر سے کے لیے نکل گیا۔ آج وہ واقعی بہت تھک چکا تھا اور اب اس تھکن کو حوریہ ہی اتار سکتی تھی۔ اس کا خیال آتے ہی وہ مسکرانے لگا۔ حوریہ صبح سے ہی بہت بور ہو رہی تھی۔ بار بار وہ اپنا سامان کھول کے دیکھتی اپنی بوریت کو کم کر رہی تھی۔ بہت مشکل سے اس نے اپنا دن گزارا۔ دوپہر کا کھانا کھا کر وہ برتن دھونے لگی۔ سلطان کی میڈ نے زبردستی سے برتن لیے کہ شام کو سلطان نے آ کے اس پہ غصہ کرنا تھا۔ حوریہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی کیونکہ صبح وہ کافی دیر سے جاگی تھی۔ کمرے میں بیٹھی اب وہ سلطان کو سوچ رہی تھی۔
اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی وہ ایسی زندگی جیے گی۔ اپنے ماحول کو دیکھ کر اسے بھی لگتا تھا کہ اسے کوئی عام سا مرد ملے گا، پر اس کا شور تو ایک شہزادہ تھا۔ ہاں، اس کا سلطان شہزادے سے کم تو نہیں تھا۔ سلطان کو سوچتی اب اس کے گال لال ہو گئے تھے۔ خود ہی بیٹھی وہ سلطان کو سوچ رہی تھی۔ اس کے گال اب بہت گرم ہو رہے تھے۔ بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو دن کے 4 بج رہے تھے۔ اٹھتی وہ فریش ہونے چلے گی۔ سلطان ابھی نہیں آئے۔ 4:30 بجے کا وقت ہو چکا تھا اور سلطان ابھی تک نہیں آیا تھا۔ صوفے پہ بیٹھی وہ اب بھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک ڈور بیل کی آواز پہ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ جانتی تھی کہ سلطان ہی آیا ہوگا۔ حوریہ نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی سلطان کھڑا تھا۔ اسے دیکھ سلطان مسکرایا۔ لگتا ہے میرا بہت انتظار کر رہی تھی، تبھی 1-2 بیل کے بعد تم نے دروازہ کھول دیا۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں تو ہم ایسے ہی ادھر باہر کھڑے تھے تو اپنے بیل بجائی تو ہم آ گئے۔ حوریہ انگلیاں مروڑتی کنفیوز سی نظر آ رہی تھی کیونکہ اس کی چوری پکڑی جا چکی تھی۔ اچھا چلو تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں۔ سلطان نے اسے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لیا۔ حوریہ شرماتی اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ ملازمہ انہیں دیکھتی کچن میں گھس گئی کیونکہ وہ سلطان کے غصے سے بھی واقف تھی۔ سلطان کو حوریہ کو لیے کمرے میں چلا آیا۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی سامان تھا۔ سلطان جی یہ کیا ہے؟ حوریہ نے سامان کی طرف اشارہ کی، یہ میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے کر آیا ہوں۔ سلطان نے سامان ٹیبل پہ رکھا۔ حوریہ خوش ہوتی سامان دیکھنے لگی۔ وہ ویسے بھی کھانے کی شوقین تھی، ایک ایک چیز نکال کر دیکھتی۔ وہ خوش ہو رہی تھی۔ اسے خوش ہوتا دیکھ سلطان مسکرایا۔ سلطان فریش ہونے چلا گیا۔ شاور لے کر نکلتا وہ کمرے میں نظریں گھما رہا تھا پر حوریہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ شیشے کے سامنے کھڑا وہ حوریہ کا انتظار کر رہا تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد حوریہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں آئس کریم کا باؤل تھا۔ اپنے آم میں مصروف وہ آئس کریم کھاتی آ رہی تھی جب اس کی نظر سلطان پہ پڑی اور وہ آئس کریم سب بھول گئی کیونکہ سلطان ایک چھوٹے سے ٹاول کو پہنے شیشے کے سامنے کھڑا اپنا باڈی سپرے خود پہ سپرے کر رہا تھا۔ سلطان نے حوریہ کو دیکھا تو مسکراتا ہوا اس کے پاس آنے لگا۔ اچھا ہوا تم آ گئی، میرے لیے کپڑے نکال دو، سلطان نے اس کے پاس آتے ہوئے کہا۔ حوریہ نے جلدی سے اپنی نظریں جھکا لی۔ اسے اب ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ سلطان کا سینہ اس کے سامنے تھا۔ وہ اسے جھجک رہی تھی۔ کیا یار، مجھے لگا تمہیں خود احساس ہوگا کہ میں تمہارا شوہر ہوں، میری ہر چیز کی ذمہ داری اب تمہیں سنبھال لینی چاہیے، پر لگتا ہے میں کوئی کمی چھوڑ دیتا ہوں۔ سلطان کی آواز میں ہلکا سا طنز شامل تھا۔ نہیں، وہ ہمیں پتہ نہیں تھا، پر اب ہم خیال رکھیں گے اور ہم امید ہے اب تم خیال رکھو گی، ورنہ اگلی بار میں تمہیں احساس دلا دوں گا۔ سلطان نے ہلکا سا جھکتے ہوئے کہا۔ جی، حوریہ نے جھکتے ہوئے کہا اور اس کے پاس سے گزرتی الماری کھولے اس کے لیے کپڑے نکالنے لگی۔ اس نے سلطان کے لیے ایک بلو کلر کی ٹی شرٹ نکالی اور ساتھ میں گرے کلر کا ٹراؤزر نکالا کیونکہ گھر میں سلطان ایسی ہی ڈریسنگ کرتا تھا۔ جاؤ کھانا نکلواؤ۔ اس کے ہاتھ سے کپڑے لیتا وہ اسے ایک نیا حکم جاری کرتا ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد حوریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سلطان کے اس رویے کی ہرگز بھی عادی نہیں تھی اور اب سلطان کے اس رویے سے وہ اسے بالکل پہلے دن والا سلطان لگا۔ اسے سمجھ نہیں آئی اسے کہاں غلطی ہو گئی ہے جو سلطان اسے یوں ناراض ہو رہا ہے۔ وہ بیچاری اب بھی سوچ رہی تھی، بلکہ اسے یہی لگ رہا تھا کہ اس سے ہی کوئی غلطی ہوئی جو سلطان اس سے ناراض ہو رہا تھا، پر وہ یہ نہیں جانتی تھی سلطان اس کے ساتھ کتنی بڑی گیم کھیل رہا تھا۔ سلطان کی شاید فطرت ہی تھی دھوکہ دینا، اور فطرت کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ شمس بیٹھا اپنا کوئی کام کر رہا تھا جب اس کا ایک نوکر اس کے پاس آیا۔ سر، کوئی آدمی آپ سے ملنا چاہتا ہے، وہ بول رہا ہے کہ کوئی کام ہے آپ سے۔ ٹھیک ہے، اسے اوپر میرے کمرے میں بھیج دو، شمس نے مصروف سے انداز میں کہا۔ میں آئی کم ان سر؟ وہ آدمی دروازے کے باہر کھڑا اسے اجازت مانگ رہا تھا۔ یس کم آن۔ شمس اب بھی لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا۔ سر، آپ نے جو کام بولا تھا وہ شام تک ہو جائے گا، آپ بے فکر رہیں۔ اس آدمی نے جو بات شمس کو بولی، شمس نے اسے غور سے دیکھا۔ تو کیا تم یہ بات کرنے یہاں آئے تھے؟ شمس نے الٹا اسے سوال کیا۔ نہیں سر، وہ میں بس آپ کو انفارم کرنا چاہتا تھا۔ وہ آدمی خود شمس کی بات پہ گڑبڑا گیا۔ تو انفارم کر دیا نا، تو وہ رہا دروازہ، نکل جاؤ۔ شمس نے دروازے کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آدمی اپنی بے عزتی برداشت کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ شمس نے موسیٰ کی اس کام میں لاپرواہی کو دیکھتے ہوئے اپنے دوسرے بندے فیاض کو یہ کام بولا تھا۔ وہ جانتا تھا موسیٰ ہر بار کچھ نہ کچھ کہہ کر اسے ٹالتا رہے گا، اس لیے اس نے فیاض کو یہ کام بولا تھا۔ فیاض وہ بندہ تھا جو ہمیشہ شمس کے قریب ہونا چاہتا تھا۔ اسے موسیٰ کا شمس کے قریب ہونا ہرگز پسند نہیں تھا، تبھی وہ کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈتا رہتا تھا جس سے وہ شمس کے زیادہ قریب ہو جائے، اور اب اسے یہ موقع مل گیا تھا جب اسے شمس نے ایک بہت ہی ضروری کام بتایا تھا جو اس نے موسیٰ کو بولا تھا، اور اب تک موسیٰ وہ کام نہیں کر سکا تھا۔ فیاض اس لیے خوش تھا جب وہ اس سے کام ہونے کا بتائے گا تو شمس بہت خوش ہوگا، اور یقیناً وہ اگلی بار اسے بھی کام بتائے گا۔ تبھی وہ آج بغیر سوچے سمجھے یہاں آ گیا تھا اور اب یوں شمس کے ہاتھوں ذلیل ہوا تھا۔ شمس اپنا سر جھٹکتا دوبارہ کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔